بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں ایاز محمود، اور آپ گزشتہ کئی دنوں سے مجھے دیکھ رہے ہیں میرے فیس بک پیج پہ، اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ پاکستان کے باہر جتنے بھی دوست صحافی ہیں، جتنے بھی شاعر ہیں، وہ کچھ نہ کچھ ادبی سرگرمیاں اور صحافتی سرگرمیاں جو ہیں وہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم جتنے بھی پاکستانی، کیونکہ آج کل گھروں میں لاک ہیں، تو جتنے بھی ہمارے دوست ہیں، جاننے والے ہیں، چاہنے والے ہیں ادب کے، صحافت کے، تو ہم ان کے ساتھ جو ہے وہ اپنا ایک تو تعلق جو ہے وہ جڑا ہوا ہے، جو اس کو بھی رکھیں، اور دوسرا یہ ہے کہ دوستوں سے ملاقات بھی ہو۔ تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں بڑے ہی سینئر اینکر پرسن ہمارے دوست جناب امیر عباس صاحب۔ میں آپ کو خوش آمدید کہوں گا، بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا۔ تو آج امیر بھائی ہمارے پاس دو ٹاپک ہیں۔ سب سے پہلے میں آج کا جو آغاز ہے وہ کرونا وائرس کے حوالے سے بڑا ہی اہم ایشو ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ فرانس، اٹلی، اسپین، یورپ میں جتنے ممالک ہیں وہاں پر کرونا وائرس آج کل جو ہے وہ دم توڑ رہا ہے، اور یہی سمجھا جا رہا ہے کہ اب کچھ ہی دنوں میں لاک ڈاؤن وغیرہ اور جتنا بھی ہے وہ زندگی جو ہے وہ دوبارہ بحال ہو جائے گی۔ تو پاکستان میں اس کی تعداد جو ہے وہ دن دن بڑھتی جا رہی ہے۔ کیا گورنمنٹ اس حوالے سے کوئی اقدامات کر رہی ہے، کوتاہی کر رہی ہے، یا اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس میں جو ٹیسٹ کٹنگ ہے اس میں کچھ انہوں نے تعداد بڑھا دی ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے کہ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورے پاکستان میں اس کی جو ریشو ہے وہ بڑھ گئی ہے؟ جی امیر بھائی۔ بہت شکریہ یا صاحب، آپ اچھے صحافی بھی تھے، اچھے شاعر بھی تھے، لیکن آپ اچھے وی لاگر بھی ہیں، تو اس کو تھینک یو، کنٹینیو رکھیں، جاری رہنا چاہیے یہ انشاءاللہ، سلسلہ۔ اور بہت تھینک یو۔ شکریہ آپ کے ساتھ اس وقت جو ہے وہ آمنے سامنے تو نہیں، بالمشافہ تو نہیں، لیکن چلیں فاصلاتی ذریعے سے ہی آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ تو دیکھیں، جیسے آپ نے بتایا کہ پوری دنیا، خاص طور پہ یورپ، اب آپ فرانس میں بڑے عرصے سے مقیم ہیں، آپ دیکھیں فرانس ایک عالمی طاقت ہے اور ایک عالمی طاقت تھی۔ فرانس جو یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کاؤنسل ہے، سلامتی کاؤنسل کا مستقل رکن ہے، اس کے باوجود فرانس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے ہیں۔ آپ برطانیہ کو دیکھ لیں، برطانیہ ایک عالمی طاقت تھی، ایک عالمی طاقت ہے، برطانیہ بھی سلامتی کاؤنسل کا مستقل رکن ہے، لیکن برطانیہ کے بھی ہاتھ کھڑے ہو گئے۔ آپ امریکہ کو دیکھ لیں، سپر پاور ہے، اور یہ تین ملک جن کا میں نے نام لیا، یہ تین ملک یعنی ترازو میں اگر ایک پلڑے میں رکھے جائیں تو یہ پورا پلڑا جھک جائے ان کی طرف، لیکن امریکہ جیسی سپر پاور بھی اپنے گھٹنوں پہ جھک گئی ہے۔ یہ ایسی بڑی ناگہانی آفت ہے۔ تو پاکستان بیچارہ، ہماری معیشت کیا پدی کا شوربہ، کہاں فرانس، کہاں امریکہ، کہاں برطانیہ، کہاں اٹلی۔ آپ دیکھیں نا، اٹلی، روم، ایک زمانے میں روم ایک عالمی طاقت تھی۔ امیر بھائی، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ شاید نیٹ پرابلم ہے، ٹیکنیکل پرابلمس کی وجہ سے آپ کی آواز جو ہے وہ نہیں آ رہی، تو نیٹ بند ہو گیا۔ شاید کوئی ٹیکنیکل پرابلمس ہیں جس وجہ سے نیٹ کا ایشو آ رہا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر اینکر پرسن امیر عباس، لیکن شاید کوئی ٹیکنیکل پرابلم ہے، کیونکہ آج کل نیٹ کا پرابلم، آواز کا ایشو یہ۔ جی امیر بھائی، آپ سن سکتے ہیں؟ جی جی، میری آواز آ رہی ہے؟ جی، آپ کی آواز بھی اور آپ کی تصویر، جی اب ٹھیک ہے۔ دونوں چیزیں آ گئی واپس۔ جی اچھا، جی جی، دونوں چیزیں واپس آ گئی ہیں، ویلکم بیک۔ چلے، اچھا دیکھیں، امریکہ، برطانیہ، اٹلی، جرمنی، جی امیر، فرانس، اگر یہ عالمی طاقتیں اس وبا کا سامنا نہیں کر سکی ہیں،
تو پاکستان کا جو نظام صحت ہے وہ کیسے اس کا سامنا کر سکتا تھا، پاکستان کی معیشت کیسے سامنا کر سکتی تھی. لیکن اس کے باوجود ہماری کمزوریوں، کوتاہیوں اور نالائکیوں کے باوجود ہماری حکومت نے، اور میں تمام حکومتوں کی بات کر رہا ہوں جس میں سندھ بھی شامل ہے، جس میں دو ہی حکومتیں ظاہری بات، ایک پیپلز پارٹی ہے، ایک تحریک انصاف ہے، دو ہی بڑی جماعتیں اس وقت پاکستان میں حکمران ہیں، دونوں نے بہت اچھا کام کیا. شروع میں جب یہ وبا آئی تھی پاکستان میں فروری میں، تو فروری سے لے کے اور مارچ کے وسط تک یہ جو 2-2.5 ہفتے تھے، 3 ہفتے، اس میں کوئی بہتر کارکردگی نہیں تھی حکومت پاکستان کی. لیکن پھر مارچ مڈ کے بعد جو کچھ کیا ہے ہماری حکومت نے، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑھ کر اور بہتر نہیں ہو سکتا تھا. یہ بہت عمدہ کام ہے. 2-3 چیزیں بہت بہتر ہوئی. ایک تو یہ کہ وزیر اعظم نے خود اور اپنی ٹیم کو میڈیا کے سامنے احتساب کے لیے پیش کیا. ہر ہفتے وزیر اعظم اور ان کی ٹیم، یہ ٹیم سے مراد یہ وہ لوگ اہم وزیر جو اس وبا سے ڈیل کر رہے ہیں، وزیر اعظم ہر ہفتے خود کو صحافیوں کے سامنے پیش کرتے ہیں. 2-2 گھنٹے، 1.5 گھنٹے کا سیشن ہوتا ہے، کھل کر سوال و جواب ہوتے. دیکھیں یہ ایک جمہوریت کا، یہ بھی ایک خوبصورت روایت قائم ہوئی ہے جو اس سے پہلے نہیں تھی ہمارے ملک میں. اسی طرح سے جو پیکج حکومت نے متعارف کروایا، 1200 ارب روپے کا ایک پیکج دیا اور 175 ارب روپے کا ایک پیکج دیا. یہ وفاقی حکومت کا پیکج ہے، اس میں صوبائی حکومتوں کے پیسے شامل نہیں ہیں. جو 1200 ارب ہے وہ تقریباً 8 ارب ڈالرز بنتے ہیں، 8 ارب ڈالرز. اور 175 ارب کا ابھی پیکج دیا ہے. جو مزدور ہیں ان کے لیے پیکج آیا ہے، جو بے روزگار ہیں ان کے لیے پیکج آیا ہے، جو چھوٹے کاروباری افراد ہیں ان کے لیے پیکج آیا ہے، جو تاجر ہیں ان کے لیے پیکج آیا ہے، ایون کہ جو آپ اوورسیز پاکستانی ہیں ان کے لیے بھی پیکج متعارف کروانے جا رہی ہے حکومت. تو آپ، کیونکہ اس سے اگر آپ ذرا 3 مہینے یعنی 3 قدم پیچھے چلے جائیں اور آپ دیکھیں کہ پاکستان کی معیشت کی کیا حالت تھی، کیونکہ یہ حکومت معیشت کو ریسٹرکچر کر رہی ہے دوبارہ سے. اس کو جب آپ کسی چیز کو ریسٹرکچر کرتے ہیں تو اس میں ہل جل ہوتی ہے ایک طرح سے، جسے کہتے ہیں نا انجر پنجر ہل جانا. تو ایک دفعہ عمران خان نے معیشت کا انجر پنجر ہلا دیا تھا، اور اسی اسنا میں اللہ تعالیٰ نے یہ ناگہانی آفت بھیج دی. اب جو عمران خان کر رہا تھا معیشت کے لیے، اس کا تو ہمیں مزید 1.5-2 سال کے بعد پتا چلتا کہ وہ اچھا کر رہا تھا یا برا کر رہا تھا. لیکن درمیان میں ہی اس وبائی آفت نے ہمیں آ کے درمیان میں انٹرسیکٹ کر دیا. تو جو کچھ کیا ہے حکومت نے میرا خیال ہے بہت بہتر ہے. ایک چیز کی صرف کمی ہے اور وہ ہے ٹیسٹنگ کی. اچھا، ٹیسٹنگ کی صورتحال یہ ہے کہ امریکہ میں ابھی تک میرا خیال ہے کو 75 یا 80 لاکھ کے قریب لوگوں کو ٹیسٹ کیا. جی آپ جی آواز آ امریکہ رہی کی ہے. دیکھیں جو آبادی ہے، جی امریکہ کی جو آبادی ہے وہ تقریباً 30 کروڑ سے زیادہ ہے، 32-33 کروڑ ہوگی. لیکن ابھی تک وہ صرف اور صرف 75 یا 80 لاکھ لوگوں کو ٹیسٹ کر سکا ہے. عالمی طاقت ہے لیکن صرف 75 یا 80 لاکھ لوگوں کو ٹیسٹ کر سکا ہے. پاکستان کے اندر بھی ٹیسٹنگ کی سہولت ابھی اس طرح سے نہیں ہے. پاکستان میں ٹیسٹ مہنگا ہے. اگر آپ خود ٹیسٹ کروانا چاہیں پرائیویٹلی، جو پرائیویٹ لیبارٹریز ہیں، تو 8,000 روپے کا ٹیسٹ ہے. حکومت کو چاہیے کہ وہ ایک تو لوگوں کو فری سہولت دے جس حد تک دے سکتی ہے ٹیسٹنگ کی. اگر فری سہولت حکومت ایک حد سے زیادہ نہیں دے سکتی اور لوگوں کو خود سے ٹیسٹ کروانے ہیں، تو ٹیسٹ کی فیس اتنی کم کر دے تاکہ جس کو تھوڑے سا بھی سمٹمز محسوس ہو، تھوڑی سی بھی تکلیف محسوس ہو، اس کو شائبہ بھی ہو کہ اگر میں وائرس کا کیریئر ہو سکتا ہوں، تو وہ فوری طور پہ جا کے ٹیسٹ کروا لے اپنی جیب سے، اور وہ اپنے آپ کو بھی محفوظ کر لے، اپنے گھر والوں کو بھی محفوظ کر لے، اپنے معاشرے کو بھی محفوظ کر لے. ابھی ہو یہ رہا ہے کہ چونکہ ٹیسٹ بہت مہنگا ہے، 8,000 روپے ٹیسٹ کی فی ہے. اگر ایک گھر میں 5 افراد ہیں تو دیکھیں ایاس 40,000 روپے ٹیسٹ کی فیس بنتی ہے 5 افراد کے کمرے کی. بہت زیادہ. تو جہاں پہلے بے روزگاری 3 مہینے سے چل رہی ہے، معیشت کا پہیہ رکا ہوا ہے، لوگوں کی نوکریاں ختم ہو رہی ہیں، تو 40,000 روپے یعنی ریاست 12,000 روپے 3 مہینے کا لوگوں کو دے رہی ہے اسٹائپنڈ کے طور پہ. تو 40,000 روپے اپنی جیب سے ٹیسٹ کون کروا سکتا ہے؟ یہ ایک کمی کوتاہی ہے. اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس پہ فوری طور پہ حکومت کو سوچنا چاہیے، جس حد تک ہو سکے میسو ٹیسٹنگ پہ جائے. دیکھیں ساؤتھ کوریا نے یہی کام کیا. جس وقت یہ وبا پھیلنا شروع ہوئی تھی جنوری میں، تو جس ملک کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ یہ ملک بھی اٹلی چین کے ساتھ کھڑا ہوگا اموات میں، اس میں ساؤتھ کوریا کا نام بھی شامل تھا.
لیکن ساؤتھ کوریا نے ایک ٹیکنیک استعمال کی جس کو کہا جاتا ہے ٹریس ٹیسٹ اینڈ ٹریٹ. لوگوں کو ٹریس کریں, ان کا فوری طور پہ ٹیسٹ کریں, اور جو پازیٹیو آ رہے ہیں ان کو ٹریٹ کریں. اور انہوں نے بڑے پیمانے پر ٹیسٹنگ شروع کر دی, یہاں تک کہ انہوں نے جس طرح لوگ گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں تو ٹریفک سگنل پہ بھی ان کی ٹیمز کھڑی ہوئی تھی, گاڑیاں رکی, سگنل بند ہوا, وہاں پہ وہ آئے, سویبز لائے, انہوں نے وہیں سے سیمپل لینا شروع کر دیا. شاپنگ مالز کے اندر, مارکیٹس کے اندر, مختلف آفیسز کے اندر انہوں نے سیمپل لیے لوگوں کے. کیوں؟ کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ ہم فوری طور پہ جو لوگ وائرس زیادہ ہو چکے ہیں ہم فوری طور پہ ان کی شناخت کر لیں اور ہم ان کو محفوظ معاشرے سے علیحدہ کرتے ہیں. یہ ایک کمی رہی ہے مسلسل اور یہ ابھی تک ہے, لیکن کہہ رہی ہے حکومت کہ ہم ٹیسٹنگ کی صلاحیت بڑھا رہے ہیں, اور یہ بڑھ بھی رہی ہے. یعنی آج سے ایک بار پہلے جو ٹیسٹنگ کی صلاحیت تھی آج اس سے بہت بہتر ہے. لیکن جتنی زیادہ آبادی ہے, دیکھیں نا 22 کروڑ لوگوں کا ملک ہے, چھٹی بڑی قوم ہے یہ, تو اس کی ٹیسٹنگ بھی تو کوئی آسان نہیں ہے نا. یہ تو جی امیر بھائی میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, بہت بڑا ٹیسٹ ہے. جی آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. گزشتہ حکومت میں جب ڈینگی آیا تھا تو اس حکومت نے کیا ٹیسٹنگ کے حوالے سے کوئی ایسے اقدامات کیے تھے کہ عام عوام جو ہے وہ بھی کم قیمت میں اس کو ٹیسٹ کروا سکے, کوئی اس طرح کا انہوں نے کیا تھا؟ یہ بالکل آپ نے صحیح نشان دیکھی. دیکھیں شہباز شریف صاحب کے زمانے میں 2011 میں پاکستان میں سب سے پہلے ڈینگی کی وبا آئی تھی. اسی طرح جب یہ وبا آئی, جیسے یہ وبا ہے وہ بھی وبا آئی تھی, اس سے پہلے ہم نے تو کبھی ڈینگی کا پاکستان میں سنا ہی نہیں تھا کہ ڈینگی کیا ہوتا ہے. تو اس پہ بھی اس وقت ٹامک ٹوئیاں لوگ مار رہے تھے, تو کیا مسلمانوں والے کہ یہ ایسے ٹھیک ہو جائے گا. کوئی کہتا تھا پپیتا پی لیں, کوئی کہتا تھا سیب کا جوس پئیں, کوئی کہتا تھا سیب کے جوس میں لیمو نچوڑ دیں تو اس سے ٹھیک ہو جائے گا, کوئی کہتا تھا فلاں پتے کھا لیں. تو جیسے آج ٹامک ٹوئیاں, اس وقت بھی ٹامک ٹوئیاں چل رہی تھی. لیکن ایک اچھا کام حکومت نے کیا کہ 100 روپے کر دی ٹیسٹ کی فیس. یہ بڑا زبردست کام تھا, اور آپ یقین کریں اگر یہ کام نہ کرتی اس وقت حکومت تو بہت بڑی اموات ہوئی تھی پاکستان میں. میں خود آپ کو بتاؤں 2012 میں میرے اپنے پلیٹلیٹس بہت کم رہ گئے تھے, تو 14-15 ہزار کے قریب, یعنی نواز شریف صاحب سے بھی کم ہو گئے تھے جتنا انہوں نے ڈرایا ہوا تھا نا صاحب نے 5.5 مہینے پہلے. اور اللہ کا شکر ہے آپ تو پلیٹلیٹس ان کے ٹھیک ہو گئے ہیں باہر جاتے ہی, لیکن میرے پلیٹلیٹس ان سے بھی کم ہو گئے تھے. اللہ کا شکر ہے مجھے کوئی ڈینگی نہیں تھا, لیکن چونکہ ڈینگی کے اندر پلیٹلیٹس ذرا ہلکے پھلکے انداز سے گفتگو کر رہے ہیں نا, تو دیکھیں ڈینگی کے اندر ہوتا یہ تھا کہ پلیٹلیٹس کم ہو جاتے ہیں. تو جب میرے پلیٹلیٹس کم ہوئے تو اگر 8,000 ٹیسٹ ہوتا تو چلے میں تو اللہ کا شکر ہے افورڈ کر لوں گا, لیکن میری جگہ پہ کوئی اور اگر نچلے طبقے کا کوئی شخص ہو تو وہ 8,000 روپے کا ٹیسٹ تو نہیں کروا سکتا. تو میرے جیسے ہی میں نے سی بی سی ایک ٹیسٹ ہوتا کروایا تو اس میں جب پلیٹلیٹس کاؤنٹ میرا 15,000 کے قریب آیا تو میں نے فوری طور پہ ڈینگی کا ٹیسٹ کروا دیا. 100 روپے کا ٹیسٹ تھا, اور مجھے تسلی ہوگی کہ مجھے ڈینگی نہیں ہے. اچھا وہ ایک اس وبا میں اور اس وبا میں ایک فرق ہے. وہ وبا جو ہے وہ ہیومنلی ٹرانسمٹ نہیں ہوتی تھی, وہ مچھروں سے ہوتی تھی. یہ ہیومنلی ٹرانسمٹ ہوتی ہے, یعنی اگر خدا نہ خواستہ مجھے ہے, میں آپ سے ملوں گا, میں آپ کو بھی افیکٹ زیادہ کر دوں گا, انفیکٹڈ کر دوں گا. تو وہ جو 100 روپے فیس کی, اس سے یہ ہوا کہ دیکھیں 100 روپے کی فیس جو ہے نا, وہ جو 100 روپے دہاڑی دار مزدور ہے جو سب سے کم اجرت والا شخص ہے پاکستان میں, جو ایک دن میں 100 روپے کماتا ہے, وہ بھی ایک دن میں بھوکا رہ لے گا لیکن ٹیسٹ کروا لے گا 100 روپے کا. تو یہ 8,000 روپے کا ٹیسٹ جو ہے, یہ تو بھائی میں نے بھی اگر کروانا ہے اپنی فیملی کا تو میں بھی سوچوں گا یار ابھی تو خیر جو کچھ دن بعد سوچنا پڑے گا, اللہ خیر کرے بھی. تو بالکل آپ نے صحیح ڈینگی والا کیس ریفر کیا, اس میں شہباز شریف صاحب کو کریڈٹ بھی دوں گا کہ انہوں نے اس کے اوپر بر وقت یہ کام کیا تھا. اگرچہ اب یہ وبا ہر سال آتی ہے. اچھا ڈینگی کا جو کہ آپ نے ذکر کیا نا, تو ڈاکٹر اینتھنی فاسی جو امریکہ کے سی ڈی سی جو ان کا سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول ہے, اس کا جو وائرس کا سیکشن ہے اس کو جو ہیڈ کرتے ہیں انفیکشس ڈیزیزز کا, ڈاکٹر اینتھنی فاسی نے یہ کہا ہے کہ ابھی ہو سکتا ہے انسانیت اس آفت سے سرخرو ہو جائے, لیکن ڈریں اس وقت سے کہ جب یہ وبا سیزنل وبا بن جائے. سیزنل وبا کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ خدا نہ خواستہ ہر سال حملہ آور ہونا شروع ہو جائے. اب میں ذرا اس کو ڈینگی والی بات سے جو آپ نے کی لنک کروں گا. دیکھیں جب 2011 میں پہلی بار ڈینگی آیا تھا تو ایک تو ہمیں کسی کو نہیں پتا تھا کہ یہ کیا وبا ہوتی ہے. اچھا جب یہ آ گئی تو آہستہ آہستہ لوگوں کو پتا لگا کہ بھئی ایک ڈینگی مچھر ہے, یہ جب کاٹتا ہے تو اس سے وبا ہو جاتی ہے. پھر کسی کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ 2012 میں بھی آئے گا,
کیونکہ ملیریا تو ایسا نہیں آتا نا جیسے ملیریا کی طرح تو ڈینگی نہیں ہر سال جو ہے وہ مطلب جیسے ڈینگی آتا ہے اس طرح ملیریا پاکستان میں نہیں ہے، اکا دکا لوگوں کو ہو جاتا ہے. تو پھر ہم نے دیکھا کہ 2011 سے لے کے 2019 پچھلے سال تک ہر سال متواتر پاکستان میں ڈینگی آتا ہے، اور اب 2020 میں بھی آئے گا. جو سیزنل، اگر خدا نہ خواستہ جی اگر خدا نہ خواستہ کرونا سیزنل وائرس بن جائے، ابھی تو یہ پہلی دفعہ آیا تو 3 مہینے سے اس نے پوری یہ کرۂ ارض کو جامد کر دیا. زمین ویسے تو حرکت میں ہے اپنے مدار میں، ایسے ہی زمین جو ہے وہ ویسے تو اپنے مدار میں حرکت میں ہے، لیکن زندگی کو زمین پر اس وبا نے جامد کر دیا. یہ ابھی پہلا اس کا حملہ ہے. اگر یہ خدا نہ خواستہ ہر سال آنا شروع ہو گیا تو پھر آپ دیکھیں کہ انسانیت کہاں کھڑی ہوگی. ہمارے رسم و رواج، ہماری رسومات، ہماری روایات، ہمارے تہوار، ہماری معیشت، ہمارا رہن سہن، سب کچھ بدل جائے گا، اور ہمیں اپنی زندگیوں کو کورونا کے مطابق ڈھالنا پڑے گا. تو اس لیے ٹیسٹنگ جو ہے وہ ایک حل ہے. جب تک دیکھیں 3 طرح کی پیش رفت ہو رہی ہے پوری دنیا میں. ایک اس کی ویکسین تیار کرنے کی کوشش ہو رہی ہے جو 80 کے قریب مختلف دنیا کے مختلف 80 مقامات پر اس کے اوپر کوشش ہو رہی ہے. ویکسین کا مطلب یہ ہے کہ بیماری کو آنے سے پہلے ہی روک دے گی. جیسے ہم پولیو کی ویکسینیشن ہوتی ہے پاکستان میں، ہر بچے کو پولیو کا جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے پولیو کے قطرے پلائے جاتے ہیں تو وہ پھر پولیو کی بیماری سے بچ جاتا ہے، یعنی پولیو اس پر حملہ آور بھی ہو تو وہ بچ جاتا ہے. دوسری ہے اس کی دوا، یعنی اگر کوئی مریض بن گیا کورونا کا تو پھر ایسی دوا تو ہو کم از کم کہ وہ کھانے سے ٹھیک ہو جائے. اور تیسری چیز کے اوپر جو انسان کام کر رہا ہے وہ ہے کہ اس کی ٹیسٹنگ کی سہولت ایسی ہو جائے کہ وہ ہر شخص جس طرح سے بلڈ پریشر آپ چیک کر لیتے ہیں اپنے گھر میں، تھرمومیٹر ہوتا ہے آپ بغل میں منہ میں رکھتے ہیں تو آپ بخار چیک کر لیتے ہیں، شوگر کے ٹیسٹ کے لیے اب ہر گھر میں چھوٹی سی کٹ ہوتی ہے آپ خرید سکتے ہیں. اسی طرح کی کوئی ٹیسٹنگ کٹ ایجاد ہو جائے کہ ہر شخص اپنے گھر میں ٹیسٹنگ کٹ رکھے اور وہ جب چاہے وہ اپنا اور اپنے گھر کے افراد کا ٹیسٹ کر لے. یہ 3 چیزیں جن کے اوپر اس وقت میڈیکل سائنٹسٹ پیش رفت کر رہے ہیں. جب تک یہ نہیں ہو جاتا شاید نیٹ پرابلم، کیونکہ پاکستان میں جو نیٹ کی سپیڈ ہے وہ یورپین طرز پہ نہیں ہے تو اکثر اوقات ہمیں اس کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو ابھی بھائی ابھی جیسے ہی نیٹ کا کوئی کنیکشن ٹھیک ہوتا ہے تو پھر ابھی دوبارہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. امیر بھائی آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل جی امیر بھائی آواز، جی 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 امیر بھائی. اچھا تو دیکھیں جب تک یہ 3 چیزیں یا ان میں سے کوئی ایک چیز نہیں بن جاتی تب تک آپ کے پاس ٹیسٹنگ کے علاوہ انسان کے پاس ابھی کوئی اس کا علاج، حل، منطق، دلیل کچھ نہیں ہے. تو ٹیسٹنگ جو ہے وہ بڑھانی چاہیے حکومت کو. جتنی جلدی بڑھے گی، جتنے زیادہ لوگوں کو ٹیسٹ کیا جا سکتا ہے اتنی جلدی ہم اس کے پھیلاؤ کو روک سکتے ہیں. امیر بھائی اس پہ ہمیں آئی ایم ایف یا ایف اے ٹی ایف وغیرہ سے کوئی اس پہ ڈھیل مل سکتی ہے؟ کوئی ایسا چانسز ہیں اس کرونا وائرس کے حوالے سے؟ امیر بھائی آپ کی آواز دوبارہ چلی گئی، شاید نیٹ پرابلم ہے آپ جس جگہ پر. امیر بھائی آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی امیر بھائی آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ میرے خیال سے آپ ڈسکنیکٹ نہیں ہوئے. تو
अमीर भाई दोबारा अभी डिस्कनेक्ट हो गए हैं और डिस्कनेक्ट होके अभी वो दोबारा हमारे साथ जब मौजूद होंगे तो मैं उनसे ये सवाल कर रहा था कि कोरोना वायरस के हवाले से क्योंकि जब सारी दुनिया को इसने लपेट में लिया हुआ है तो मुख्तलिफ ममालिक को इसकी क्योंकि हमने पाकिस्तान में कर्जे भी बहुत सारे ले रखे हैं, मज़ीद हम कर्जे ले रहे हैं, तो इस हवाले से तो कोई हमें डील मिल सकती है IMF से या FATF के हवाले से अगर देखा जाए तो दोबारा मैं एक भाई से कोशिश कर रहा हूँ कि हमारा राब्ता जो है वो हो सके। जी जी अभी भाई आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी बिल्कुल आ रही है। जी अमीर भाई मैं सवाल ये कर रहा था कि ये जो कोरोना वायरस के हालात बने हुए हैं पाकिस्तान पहले ही मौशी तौर पर काफ़ी नीचे जा चुका था, तो क्या पाकिस्तान को IMF से या FATF के हवाले से कोई डील भी मिल सकती है? कोई इसके चांसेस हैं? देखिए FATF का जो है वो तो आप सितंबर में जाके उसके ऊपर फैसला होगा, लेकिन FATF से ज़्यादा जो है वो ये जो आपने IMF की बात की है, देखिए पाकिस्तान को एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है उससे को $2.25 अरब तक का मिल रहा है रिलीफ। इसी तरह से पाकिस्तान को वर्ल्ड बैंक से $1 अरब से जायद, पाकिस्तान को IMF से पैसे मिल रहे हैं, और फिर पाकिस्तान को IMF से तो मिल भी चुके हैं पैसे, और फिर IMF जो मौजूदा पहले से कर्जा चल रहा है उसके अंदर पाकिस्तान को वक्त मिलेगा उसकी रीपेमेंट के लिए। इसी तरह से जापान से तो $20 लाख से जायद पाकिस्तान को मिले हैं। तुर्की ने पाकिस्तान को बहुत सारा सामान भेजा है, जिसमें प्रोटेक्टिव किट्स शामिल है, मास्क है, सैनिटाइजर है। फिर चीन ने पाकिस्तान को बहुत ज्यादा सामान भेजा है, कुछ हमने खरीदा है वहां से, कुछ उनकी तरफ से इमदाद की सूरत में मिला है। तो हमें इमदादी सामान भी मिला है। जाहिर बात है जब इमदाद अगर पैसों की सूरत में ना हो, वो मटेरियल की सूरत में हो, तो भी वो आपके लिए इस वक्त जरूरी है, कारआमद है। और दूसरा जो है वो माली इमदाद जो है पाकिस्तान वो भी दुनिया से मिल रही है, और मेरा ख्याल है वो मुनासिब है इस वक्त तक। देखते हैं अब ये आगे कहाँ, क्योंकि देखिए जिन्होंने इमदाद हमें देनी है वो खुद जो है, वो जिससे कहते हैं ना, जो गालिब का शेर है कि थी जिनसे तवक्को, आप चूंकि शायर भी हैं, तो थी जिनसे तवक्को खस्तगी की दाद पाने की, थी जिनसे तवक्को खस्तगी की दाद पाने की, वो हमसे भी ज्यादा खस्ता तैगरे से तुम निकले। क्या जिनसे हमने इमदाद देना थी वो खुद बेचारे इस वक्त जो है वो किसी इमदाद के मुंतज़िर हैं। जी अमीर भाई, अब हम कोरोना वायरस से जरा हटते हैं और एक बड़ी अहम जो कल परसों की न्यूज़ थी, मैंने आपकी वीडियो भी देखी, आपने बड़े ज़बरदस्त तरीके से अंदर की बातें जो है उन्होंने बताई। तो मैं मेरे इस वक्त बहुत सारे दोस्त जो हैं वो यूरोप से मेरे साथ मौजूद हैं, आपको देख रहे हैं, काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे हैं और आप अप्रिशिएट कर रहे हैं। शहबाज शरीफ ने काफ़ी बार नैब के हवाले से नैब में पेशियाँ भी की, लेकिन उनकी जो 1-2 दिन पहले वाली जो पेशी थी उसके हवाले से आपके पास कुछ अंदर की खबरें हैं, और हमें ये भी बताइएगा जो उनकी नेक्स्ट पेशी है उस पर क्या मुमकिन है कि उनकी गिरफ्तारी भी अमल में आ सकती है, कि ऐसे कुछ चांसेस मौजूद हैं? जो कल की उनकी पेशी थी उसके हवाले से थोड़ा अंदर की जो बातें थी वो प्लीज जी। देखिए 27 मार्च को नैब ने खत लिखा शहबाज शरीफ साहब को कि आप 17 अप्रैल को पेश हों। वो खत मेरे पास है जिसमें 13 सवालात भेजे गए थे शहबाज शरीफ साहब को कि ये 13 सवालात है, आप इनके जवाबात तैयार करके आए। यानी पेपर पहले लीक कर दिया नैब ने। इससे आसान और क्या हो सकता है इम्तिहान? यार अय्याज साहब, जिंदगी में बड़े इम्तिहान आपने झेले होंगे, इससे बताए आसान इम्तिहान शहबाज शरीफ के लिए क्या हो सकता है? कोई फिल्मबंदी सवाल नहीं किए वहां पे। ऐसा नहीं हुआ कि शहबाज शरीफ आ गए और सवालों की भरमार हो गई तो शहबाज शरीफ को पता ही नहीं कि भाई सवाल क्या हो रहे हैं। पर्चा लीक हो गया, नैब ने कहा कि भाई साहब ये 13 सवालात है, ये सवालात है, इनके जवाब तैयार करके आए और इनसे रिलेटेड जो आपके पास अपने दिफा में जो कागज कलम दवात मौजूद है वो साथ लेकर आने। 17 अप्रैल को भाई साहब नहीं गए, कहा कि जी कोरोना है, मैं नहीं आ सकता। लेकिन 17 अप्रैल से ठीक 5 दिन पहले, ये सबसे पहले मैंने ही दिखाया, 17 अप्रैल से ठीक 5 दिन पहले शहबाज शरीफ साहब लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में जाके दौरा कर रहे हैं और वहां जाके लोगों के साथ कोरोना के सिलसिले में को किसी को इमदाद देनी है या लोगों से अपनी पार्टी के लोगों से मिलना है या लोगों का हौसला बंधाना है। तो शहबाज शरीफ का
جو گھر ہے وہ نیب لاہور کے دفتر سے 25 منٹ کی مسافت پہ ہے زیادہ سے زیادہ. تو 25 منٹ کی مسافت شہباز شریف صاحب نہیں کر سکے. وہاں تو کورونا آ گیا تھا, لیکن اس سے 5 دن پہلے جب وہ لاہور کا دورہ کر رہے تھے اس وقت کورونا نہیں تھا. تو نیب نے ان کو 17 تاریخ کو پھر کہا کہ جی آپ آج نہیں آئے تو آپ 22 اپریل کو تشریف لے آئے. یہ 22 کو پھر تشریف نہیں لے آئے. نیب نے ان سے کہا کہ جی اب آپ دیکھ لیں 2 دفعہ آپ کو بلایا آپ نہیں آ رہے, اور یہ اچھی بات نہیں. لہٰذا اگر اب آپ نہیں آئیں گے تو پھر قانون اپنا راستہ خود بنا دے گا. اور آپ کو پتا ہے کہ قانون کا راستہ کیا ہوتا ہے؟ قانون کا راستہ تو گرفتاری ہے. ایسے جیسے ان کے بیٹے بھی اس وقت گرفتار ہے, حمزہ شہباز صاحب. تو اس ڈر سے شہباز شریف صاحب 4 مئی کو پیش ہو گئے. اب جب یہ آئے تو یہ 2 گھنٹے تک نیب کے دفتر میں رہے اور ان سے تقریباً کچھ 44 کے قریب سوالات ہوئے. یہ سارے 13 سوالات تھے اصل, جو میں نے آپ کو بتایا بنیادی 13 سوالات تھے. انہی سوالات سے جڑے ہوئے کچھ اور سوال, تو تقریباً کل 44 سوالات ہوئے. اچھا, بہت سارے لوگوں کو کنفیوژن ہے کہ میں ذرا آپ کو نقشہ کھینچ دوں کہ جب نیب کسی کو بلاتی ہے تو تفتیش کیسے کرتی ہے. وہ ایک پینل ہوتا ہے, اس پینل میں مختلف ایکسپرٹس ہوتے ہیں. آپ کے دیکھنے والوں کو بھی پتہ چلنا چاہیے کہ ایسا نہیں کہ کوئی آگے بالکل ہی کوئی ابو جہل بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں جو سوال کر رہے ہیں بیٹھ کے. اگر بینک سٹیٹمنٹ کا کوئی مسئلہ ہے تو جو بینکنگ ایکسپرٹ ہوگا وہ بیٹھا ہوگا پینل میں. اگر زمین کا کوئی فرد کا مسئلہ ہے, پٹواری کا مسئلہ ہے, تو جو ریونیو کا لینڈ کا جو ایکسپرٹ ہوگا, لینڈ ریونیو کا, وہ سامنے بیٹھا ہوگا. اگر کوئی کرمنل مسئلہ ہے تو جو فوجداری کا ایکسپرٹ ہوگا, جرائم کا ایکسپرٹ ہوگا, وہ بیٹھا ہوگا اس پینل میں. تو یہ ایکسپرٹ پینل ہوتا ہے جو وہاں پہ انٹرویو کرتا ہے, اور اس کی ریکارڈنگ ہوتی ہے. جو سوال جواب ہو رہے ہیں وہ ریکارڈ کیا جاتا ہے, محفوظ ہوتا ہے. اس دن سے ڈریں. یہ باہر آ کے تو کہتے ہیں نا کہ جی اندر بڑی اچھی ملاقات ہوئی. اس دن سے ڈریں جب وہ دن آئے کہ جب بڑے بڑے جو افلاطون گئے ہیں جو نیب کے پاس تفتیش کے بعد, ان سے جو سوال و جواب ہوئے ہیں اور اندر جا کے یہ کیا بات کرتے ہیں. اچھا, اب یہ 2 گھنٹے اندر ہے اور ان سے جو سوال ہوئے, اب آپ سوال دیکھیں. سوال ان سے یہ کہ جی آپ نے اپنی اہلیہ نصرت شہباز صاحبہ کو قصور میں کچھ زمین دی تھی توفتاً, اس کا ہمیں پروف لینا ہے. اس میں کون سا سیاسی انتقام ہے؟ آپ پبلک آفس ہولڈر رہے ہیں نا, اس میں سیاسی انتقام کون سا؟ اچھا, اسی طرح سے کیونکہ باہر آگے کہا گیا نا سیاسی انتقام ہو رہا ہے. ان سے سوال ہوا کہ 1998 میں آپ کے خاندان کے اثاثوں کی مالیت تھی 2.33 کروڑ روپے. یا صاحب 2.33 کروڑ روپے اثاثوں کی مالیت تھی 1998 میں, جو 2018 میں بڑھ کر 3.5 ارب ہو گئی. 1947 جب تقسیم ہوا پاکستان, ان کا خاندان ادھر آیا, پہلے کچھ ٹیکنیکل مسائل آ رہے ہیں ہمارے درمیان میں, اور حبیب بھائی کی بڑی مدلل اور جو زبردست گفتگو ہوتی ہے وہ دلائل کے ساتھ بولتے ہیں, کوئی اپنے آپ پاس سے گفتگو نہیں کرتے. جی 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 1947 سے لے کر 1998 تک شہباز شریف صاحب کے کل اثاثے تھے 2.33 کروڑ, جو 98 سے 2018 تک 20 سال میں بڑھ کے 3.5 ارب ہوا. یہ میں نہیں کہہ رہا, اس میں حلفاً, اس میں میرا کوئی لفظ نہیں ہے. یہ سب جو میری نیب میں جو میرے اپنے سورسز سے جتنی انفارمیشن میں نے نکالی ہے آپ کے لیے. تو اب کیا اچھا, اور 12.5 سال, ان 20 سالوں میں شہباز شریف 12.5 سال اقتدار پہ رہے. آسان کر کے آپ کو سمجھا رہا ہوں, کوئی یہ فیسا غورس کا فارمولا نہیں ہے, بڑا آسان کر کے آپ کو 2 + 2. 1998 میں 97 میں یہ وزیر اعلیٰ بنے پہلی دفعہ, اور 12 اکتوبر 1999 تک وزیر اعلیٰ رہے. پھر یہ باہر چلے گئے اور 2008 میں وزیر اعلیٰ بنے اور 2018 تک رہے. تو کل ملا کے 12.5 سال یہ وزیر اعلیٰ رہے. اور یہ جو 20 سال ہے, جن 20 سالوں میں سے 12.5 سال کے حکمران تھے, انہی 20 سالوں میں اثاثے 2.33 کروڑ سے بڑھ کے 3.5 ارب ہو گئے. تو اگر آپ سے یہ سوال کر لیا جائے تو پھر اگر آپ سے سوال نہیں کرنا تو کسی اللہ دیتا سے سوال کریں.
तो बिल्कुल सवाल तो बनता है, सवाल बनता है ना। अच्छा, अब फिर इनसे सवाल किया गया कि जी जो बाहर आपके फ्लैट्स हैं पाकिस्तान से बाहर, वो आपने कैसे बनाए। तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि जी मैंने कुछ दोस्तों से पैसा लिए और मैंने कर्ज लिया बैंक से। तो नैब ने पूछा कि जी वो जो आपने दोस्तों से कर्ज लिया, जरा वो आपके जो मोहसिन दोस्त हैं उनके नाम तो बता दें। तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि रिकॉर्ड देख के बताऊंगा। यार यार साहब, माना कि हम नहीं जानते सियासत की खेल क्या होता है, लेकिन हमारे मुंह पे पागल तो फिर भी नहीं लिखा हुआ, लिखा हुआ बिल्कुल, यानी उनको नाम भी याद नहीं है उनको दोस्तों के। देखे ना, जो दोस्त आपको, दोस्त अगर छोटा सा भी एहसान करे आप पे, कोई छोटी सी भी फेवर कर दे, छोटी सी भी आपकी मुश्किल हल कर दे, तो आप उस दोस्त का नाम कभी नहीं भूलते। बिल्कुल। लेकिन जो दोस्त आपको घर खरीदने के लिए पैसे दे, यार आपकी याददाश्त भी चली जाए तो आप उसका नाम नहीं भूल सकते। ऐसे ही है, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। उस मोहसिन दोस्त का नाम याद रहेगा कि भाई इसने मुझे लंदन में घर खरीदने के लिए पैसे दिए थे, फ्लैट खरीदने के लिए। लेकिन शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि मैं रिकॉर्ड देख के नाम बताऊंगा। अच्छा, इसी तरह से इनसे कुछ और सवालात हुए, तो इन्होंने इनके एसेट्स के बारे में, तो इन्होंने ये खामोश हो गए, इनके पास कोई जवाब नहीं था। और नैब ने कहा कि जी डॉक्यूमेंट्स कहाँ हैं। इन्होंने कहा डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो मैं इस वक्त तो मेरे पास नहीं है। तो भाई अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आप लेने क्या आए यहाँ पे, आप करने क्या आए हैं। आपको नैब ने यहाँ पे कोई हाईटी करवाने के लिए तो नहीं बुलाया हुआ था ना। आपको नैब ने कहा था कि मैं डॉक्यूमेंट्स लेकर आए साहब, तो आप वक्त जाहिर करने के लिए आए यहाँ पे। अच्छा, नैब ने कहा चले अगर आपके पास नहीं है डॉक्यूमेंट्स तो कोई बात नहीं है, आपको हम जहमत नहीं देते, डॉक्यूमेंट्स हम आपको दिखा देते। उन्होंने डॉक्यूमेंट्स उठा के मियां साहब के सामने रख दिए। जब मियां साहब ने डॉक्यूमेंट्स देखे तो मियां साहब हैरान रहे, हक्के बक्के शशदर कि ये क्या है, कि जो मैं वो क्या कहते हैं लंडोरा वो बगल में और ढंडोरा शहर में, कि जो डॉक्यूमेंट जो है वो छुपाना चाह रहा था, वो डॉक्यूमेंट उन्होंने कंपनी के सामने रख दिया निकाल के। पहले तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि भाई अच्छा अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है तो फिर मुझसे क्या पूछ रहे हैं आप। तो इस तरह के कुछ सवालात हुए उनसे, जिसका कोई तसल्ली बख्श, कोई इत्मीनान बख्श जवाब उन्होंने नहीं दिया। 2 जून को अब दोबारा बुलाया। अच्छा, ये जो बहुत सारे केसेस हैं, अब लोग जरा ये भी कंफ्यूज होंगे कि भाई ये बार बार बुलाते हैं, होता क्या है। एक केस है आशियाना, जो इन्होंने हाउसिंग प्रोजेक्ट शुरू किया था लाहौर में लो इनकम शहरियों के लिए ना, एक आशियाना प्रोजेक्ट है। उसके अंदर एक जो कंपनियां बनाई हैं शहबाज शरीफ ने, तो 55-56 कंपनियां थी, वो एक स्कैंडल। रमजान शुगर मिल का एक स्कैंडल अलहदा से, जिसमें अब इनको बुलाया, जहां ये परसों पेश हुए थे, वो है मनी लॉन्ड्रिंग और वो है एसेट बियॉन्ड मींस, यानी आमदन से जायद असासों का केस। इसमें बुलाया है कल परसों। बाकी केसेस अलहदा चल रहे हैं जिसमें ये जमानत पर है। अच्छा, एक और मैं आपको एक खबर दे दूं कि शहबाज शरीफ साहब के फैमिली के अकाउंट्स में पैसे ट्रांसफर हुए एक शख्स के नाम से, और ये पैसे ट्रांसफर हुए पाकिस्तान से बाहर से। मैंने खुद उस शख्स का वो लेटर पढ़ा है, क्योंकि वो कॉन्फिडेंशियल है तो उसको जारी बात अभी तक मैं सामने नहीं ला सकता। मैंने वो खुद लेटर पढ़ा है। उस बेचारे जो इन्होंने फ्रंट मैन रखे होते हैं आगे, उसने कहा कि जी मैंने बाहर जाके शहबाज शरीफ की फैमिली के अकाउंट में पैसे क्या ट्रांसफर करने थे, मेरा तो जिंदगी में पासपोर्ट का भी नहीं बना। अच्छा, मैं बाहर कैसे चला गया। यार आप बाहर गए हैं, मुझे बता दें कि बाहर जाना कोई आसान है यार साहब, तो बहुत मुश्किल है। और बाहर जाके लोगों के अकाउंट में पैसे भरते रहना ये आसान काम। अच्छा, फिर नैब ने नादरा को लेटर लिखा कि इस शख्स की ट्रैवलिंग की कोई हिस्ट्री या कोई डिटेल्स है या कोई इसके आईडी कार्ड के ऊपर वो बताई जाए। नादरा की तरफ से भी जवाब आ गया कि जी कुछ भी नहीं है।
اور پیسے آ رہے ہیں شہباز شریف صاحب کی فیملی کے اکاؤنٹ میں. اگر ابھی بھی آپ سے سوال نہیں ہو سکتا تو پھر سوال کس سے؟ ایمینول میخواں سے کریں، آپ کے صدر سے، پھر کس سے سوال کریں؟ جو حکمران رہے بالکل. ہیں سوال تو نہیں صحیح ہوگا نا. جی امیر بھائی، اپنی میں آپ سے لاسٹ کوشچن کروں گا کہ آپ کی پریڈکشن کیا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں، کچھ مہینوں میں، کچھ عرصے میں کیا شہباز آپ کی شریف صاحب آواز کی گرفتاری؟ مجھ تک نہیں پہنچ پا رہی ہے. میری آواز، آپ کی آواز بالکل ٹھیک آ رہی ہے مجھے. میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ نہیں جی، آپ کی آواز نہیں آ آواز رہی نہیں آ میری؟ رہی. میں خیال اس کو دوبارہ سے ریفریش کر لیں گے. جی ریفریش اگر کر لیں تو پھر ٹھیک ہے، ریفریش کر لیں. ابھی میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے معروف اینکر پرسن، سینئر اینکر پرسن جناب امیر عباس صاحب، اور امیر عباس صاحب کے بعد میرے ساتھ موجود ہوں گے فرانس سے میرے دوست عاقب غنی اور آصف جاوید آسی، ان کے ساتھ بھی فرانس کے حوالے سے. جی امیر بھائی، جی اب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی جی. آپ جی امیر بھائی، میں کہہ رہا تھا کہ میرا آخری کوشچن ہے آپ کے حوالے سے. آپ مجھے اپنی پریڈکشن کریں کہ کیا آنے والے کچھ دنوں میں، کچھ ہفتوں میں یا کچھ عرصے میں شہباز شریف صاحب کی گرفتاری جو ہے وہ ہو سکتی ہے پریفیس میں؟ دیکھیے، اگر مجھے پتا نہیں ہوگا تو میں آپ کو نہیں بتاؤں گا. ٹھیک ہو گیا. لیکن ظاہری بات ہے، دیکھیے یاس، جو ستارے ہیں وہ تو کچھ ایسے ہی بناتے ہیں. بلکہ یا پھر یہ بتا دیں کہ نواز شریف صاحب واپس آ سکتے ہیں. دیکھیے، نواز شریف صاحب واپس نہیں آئیں گے. نواز شریف صاحب یہاں سے گئے تھے 19 نومبر کو. آج ہے 6 مئی. نواز شریف صاحب کو پاکستان سے گئے ہوئے ہو گئے 5.5 ماہ. اور پچھلے آپ چلے 1.5 ماہ سے نکال دیں کورونا، چونکہ برطانیہ میں بھی کورونا ہے، ظاہری بات ہے ان کا نظام صحت بھی اس وقت جھگڑا ہوا ہے. تو شہباز شریف صاحب سے جب بھی جو پہلے وہاں وہ تھے، اب تو خیر وہ واپس آ چکے ہوئے ہیں، لیکن جب وہاں پہ میں چونکہ ملا بھی تھا شہباز شریف صاحب سے، میں 3-4 ماہ پہلے جب گیا تھا لندن، تو ایون فیلڈ وہ جو اپارٹمنٹس ہیں اس کے بعد شہباز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی تھی. نواز شریف صاحب سے جب بھی پوچھا جائے یا شہباز شریف صاحب سے کہ جی کیوں نہیں آ رہے نواز شریف، تو جواب آتا تھا کہ جی بس اگلے ہفتے کی ڈیٹ مل گئی آپریشن کی. اچھا، اب ہفتہ خاموش ہی، میڈیا بھی خاموش، سوال کرنے والے بھی خاموش، ہو کے ڈیٹ آ گئی ہے. ہفتہ گزر گیا، کوئی آپریشن نہیں ہوا. پھر ہفتے 10 دن کے بعد میڈیا کو یاد آ گیا کہ جی وہ نواز شریف صاحب تو باہر گئے نا، آپریشن ہونا تھا، ہوا نہیں ہے. تو پھر ان کے ڈاکٹر عدنان کی ٹویٹ پخ شروع ہو جاتی ہے، جی وہ اگلے ہفتے ڈیٹ آ گئی. کرتے کرتے اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ کرونا آ گیا. اب کرونا کسی اور کے لیے ساری، اچھا میں آپ کو بتاؤں، ویسے دنیا میں 7.5 ارب انسان ہے، 7.5 ارب آبادی، 7 ارب 49 کروڑ 49 لاکھ 49 ہزار 499 لوگوں کے لیے یہ عذاب ہے. صرف ایک شخص ہے نواز شریف جس کے لیے کیونکہ اب 1.5 ماہ سے صحیح بات ہے. 1.5 ماہ سے ان کا ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ جی اب تو علاج ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ سارے اسپتال کورونا میں مصروف ہیں. کر لو احتساب. بالکل. تو دیکھیں یہ سب بیماری کا مذاق اڑانا کسی کی، دیکھیں ہم سب کوئی بیماری، ہم سب کوئی لوہے کے پتھر کے تو نہیں بنے ہوئے، ہم سب گوشت پوشت کے ہیں. بیماری کسی پر بھی حملہ ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ سب کو بیماریوں سے محفوظ رکھے. دشمن کو بھی کبھی بیماری کی بد دعا نہیں دینی چاہیے. لیکن اگر آپ اتنی بڑی شخصیت ہوتے ہوئے، کیونکہ آپ جواب دہ ہیں، آپ یہاں پہ سزا یافتہ ہیں، آپ یہاں سے سزا کو بائی پاس کر کے باہر گئے، آپ کو 4 ہفتے کی مہلت دی گئی تھی، 4 ہفتے کی، لیکن اب آپ کو جو ہے وہ 22 ہفتے ہو گئے ہیں آپ باہر گئے. تو بیماری تو کا مذاق اڑانے کا تو جواز آپ خود دیتے ہیں، کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا. یہ آپ ذہن سے نکال دیں کہ کوئی یہ نہ پوچھے کہ نواز شریف کدھر ہے، آیا کیوں نہیں ہے. یہ نہیں ہو سکتا. آپ بیمار ہیں، آپ کچھ بھی ہیں، یہ نہیں ہو سکتا بھائی، کیونکہ آپ سزا یافتہ ہیں. ریاست کو مطلوب ہے، ریاست نے ایک مخصوص وقت کے لیے آپ کو باہر بھیجا تھا.
दुनिया में कोई ऐसी बीमारी मुझे बता दें अय्याज साहब, आप तरक्की याफ्ता मुल्क में रहते हैं फ्रांस, कोई ऐसी बीमारी मुझे बता दें, यानी कोरोना जो दुनिया में पहली बार नाजिल हुआ, आदम से लेके आज तक पहली बार नाजिल हुआ, उसकी तशखीस हो गई पहले ही हफ्ते में। पहले नहीं पता लग रहा था कि ये क्या बीमारी है, इसको कहा जाता है नमूनिया है। चीन वाले समझ रहे थे कि ये नमूनिया है, कोई इसको बुखार है नमूनिया का। उन्होंने WHO को इन्फॉर्म किया कि जी हमने एक खास नमूनिया का बुखार डिटेक्ट कर लिया है, लेकिन हमें समझ नहीं आ रही। एक हफ्ते के अंदर उन्होंने कहा ये तो COVID, ये तो कोरोना है भाई, वायरस है। ओए बाबा, मुझे कौन सी बीमारी नवाज शरीफ को लग गई है कि जिसमें 22 हफ्ते से तशखीस नहीं हो पा रही, और अभी कोई उम्मीद भी नहीं है। एक हफ्ते में इतनी बड़ी आफत की तशखीस हो गई, जो 22 हफ्ते से इसकी तशखीस नहीं हो पा रही है। अच्छा, और दिलचस्प बात देख लिया कि कोरोना आया दिसंबर के एंड पे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 4 माह हो गए इस वबा को दुनिया में आए, ठीक है। लेकिन 4 महीनों में आप डेवलपमेंट देख लें कि 80 जगह पे इसकी तहकीक चल रही है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने जो तहकीक की, उन्होंने वैक्सीन बना ली है, उन्होंने उस वैक्सीन का तजर्बा इंसानों पे शुरू कर दिया। वो सिर्फ आप ये देखना चाहते हैं कि ये इलाज है कि नहीं, ठीक है कि नहीं, वैक्सीन बन गई है। उधर से बंदरों पे एक्सपेरिमेंट किया है, 8 बंदरों पे चीन में, उन्होंने भी कहा कि जी बंदरों पे एक्सपेरिमेंट कामयाब हो गया है। अच्छा, साउथ कोरिया में और जो लंदन में चूहों में भी हुआ है, उन्होंने कहा इधर भी कामयाब हो गया है। यार, जो दुनिया में पहली बार वबा आई है, उसका इलाज, उसकी वैक्सीन दरियाफ्त होने को अगले इंशाल्लाह 1-1.5 माह में, ये नवाज शरीफ साहब को ऐसी कौन सी बीमारी है कि 5.5 माह से ना तशखीस हो पा रही है यार, ना इलाज हो रहा है। यार बाबा अय्याज साहब, ना छेड़े यार, आप ना छेड़े हमें, ठीक है ना। हमने बस जुबानें बंद रखी हुई है एहतराम में, लिहाज में, कि यार चले वज़ीर आज़म रहे हैं, बीमार खुद को कह रहे हैं तो हो गए बीमार, इसलिए हम जरा भरम रख लेते हैं, वरना बातें तो बहुत कही जा सकती है। बात तो सच है, मगर बात है रुसवाई। बहुत शुक्रिया अमीर भाई, आपने इतना कीमती वक्त निकाला और बड़ा अच्छा लगा। हमारे सब दोस्त हमारे साथ रहे, बड़े ज़बरदस्त कमेंट्स भी करते रहे आपकी गुफ्तगू में। हालांकि मेरा प्रोग्राम का ये तरीक़ेकार होता है कि मैं दरमियान में जो दोस्त कमेंट्स कर रहे होते हैं वो कमेंट्स भी पढ़ता रहता हूँ, लेकिन आपकी गुफ्तगू इतनी मुफस्सल और इतनी मुदल्लल और बड़ी रुहानगी के साथ हो रही थी, तो मैंने आपको जो है वो डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझा। बहुत सारे दोस्तों ने आपको सलाम भी कहा और बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया, तो बहुत शुक्रिया अमीर भाई। आपको पता है पेरिस तो मेरा सेकंड होम है, मैं तो बड़ा तड़पता हूँ आप लोगों के लिए। अल्लाह ताला आप सबको, खैर आप तो आजकल पाकिस्तान में है, लेकिन वहाँ जो लोग देख रहे हैं, मुझे बड़ा दिली खिंचाव और लगाव है आप लोगों से। अल्लाह ताला आप सबको महफूज रखे। बहुत शुक्रिया अमीर भाई, थैंक यू वेरी मच। आप तशरीफ लाए, इंशाल्लाह आपसे आइंदा भी मुलाकात भी होती रहेगी और इंशाल्लाह भी होती रहेगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़। जी, ये थे हमारे साथ पाकिस्तान के मारूफ एंकर पर्सन, बोल न्यूज़ पर आजकल बड़ा ही ज़बरदस्त प्रोग्राम तब्दीली के नाम से करते हैं, जनाब अमीर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद थे। अभी मैं 5 मिनट की ब्रेक लूँगा, उसके बाद हमारे साथ मौजूद होंगे पेरिस से मारूफ शायर जनाब आकफ गनी और पंजाबी का मारूफ शायर जनाब आसिफ जावेद आसी हमारे साथ मौजूद होंगे। हम उनसे गुफ्तगू करेंगे पेरिस में कोरोना के हवाले से भी, पेरिस में अदबी जो महफ़िल हैं और आजकल जो एक माहौल मुंजमद हुआ है अदब के हवाले से, कोई बात नहीं हो रही, इस हवाले से भी उनसे बात करेंगे और आप दोस्तों को भी इसमें शामिल करेंगे। तो सिर्फ 5 मिनट बाद आपसे दोबारा इंशाल्लाह यहीं पर मुलाकात होती है, तो हमारे साथ रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।